بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری. فیصل چودھری صاحب، ملاقات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا یعنی کہ ایک نقشہ ذرا سامنے رکھیں کہ ملاقات کے آپٹکس کیا تھے. کہ 3 اکتوبر سے لے کے اتنی دیر تک ہم نے خبر ہی نہیں کیا. کیوں نہیں لی ہم نے خبر؟ اور جب ڈیلیگیشن بھی گئی تھی ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا. تو سر یہ امینڈمنٹ سے زیادہ ضروری تو خان صاحب کی وہ پرابلم تھی نا. خان صاحب نے شکایت نہیں کی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، اور وہ ان کو بریک کرنے کی کوشش کی، بٹ ہی واز ان ہائی اسپرٹس، مضبوط آدمی تھے. لیکن یہ ہمارا بھی تو کام ہے نا. ضروری تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہمیں کہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ صحبتیں ہو رہی ہیں، ان کو مصیبت میں رکھا گیا ہے. 5 چھٹیاں تو 11 کے بعد ہوئی ہیں میرے خیال میں، جب ایسی 14 سے 3 جو چھٹیاں ہوئی اور بعد میں جمعہ ہفتہ ملا کے، اس سے بیچ میں تو دن تھے. تو پھر جو ذمہ داران تھے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ وہ پٹیشن کیوں نہیں دائر کی؟ وہ پٹیشن میں صبح اسی لیے دائر کروں گا کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے. جو جس طرح سے اس حکومت نے ان کو رکھا ہے، یہ کس قسم کی ڈیل ہے کہ جس میں ان کے اوپر اتنی سختیاں ہیں. ٹھیک ہے، بی بی کو پشاور جانا پڑ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد لاہور میں سیف نہیں ہے، تو ان کو وہاں پہ پشاور جانا پڑا ہے. بی بی کی بیل میرٹ پہ ہوئی ہے، بی بی کی بیل ڈیلے ہوئی ہے بیکاز جیسا بیمار ہو گئے تھے. بی بی کی بیل تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اچھا، تو یہ اس تمام وقت کے دوران ظاہر ہے کہ چلیں تو ہم نے ڈسکس کر لیا ماحول کیسا تھا، عمران خان کے اسپرٹس، عمران خان کا حلیہ اینڈ. گفتگو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، احتجاج کے بارے میں، گنڈا پور صاحب جو چلے گئے تھے اس بارے میں کیا بات چیت ہوئی اور خان صاحب نے کیا کہا؟ اس میں خان صاحب نے پوچھا ہے احتجاج کا، اور خان صاحب کو پھر بتایا گیا. پہلے تو ظاہر ہے ان کی بہنوں کا، علیمہ اور زوما بی بی کا، پھر انتظار پنجوتا صاحب کا وہ بتایا گیا. تو ہی ڈیڈنٹ نو دیٹ، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا کوئی نہیں پتہ، مجھے کچھ پتہ نہیں. ان کو شاید انتظار کی تو خبر آج ہی ملی ہے، اور میں نے ان کو گلہ بھی کیا کہ کوئی اتنی سپورٹ ہمیں پارٹی سے اس کے لیے نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی. مطلب کوئی بڑا لیڈر تو کبھی آتا نہیں ہے. وہ نہ بی بی عظمیٰ بی بی اور علیمہ کی بھی جاتے ہیں، نہ آج بیل تھی بی بی کی، تو پھر کل مطلب ایک اہتمام ہوتا ہے نا. کوئی اتنے ایم این ایز ہیں، اتنے ایم پی ہیں، کوئی بھی نہیں جاتا. پارلیمنٹری نہیں جاتا. خان صاحب کی تاریخ ہوتی تو اس میں بھی کوئی 80s میں کتنے بندے آتے ہیں؟ کوئی نہیں آتے. یا جب بھی ان کی جو باہر ہوتی ہیں تو کتنے بندے جاتے ہیں؟ ایون یاسمین راشد، اجاز صاحب، یا ان کی جب ہوتی ہے تو کتنے بندے جاتے ہیں؟ کون جاتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد پریس کی جاتی ہے یا کوئی بات کی جاتی ہے. اینی ویز، تو پھر ان کا احتجاج کا انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا. دین آئی ٹولڈ ہم. میں نے دیکھیں اس میں ظاہر وہ سے ناراض بھی ہو گئے یہ لیڈران جو ہیں. میں نے تو سیدھی بات خان کو بتائی ہے. میں نے کہا جی کہ نہیں، ورکرز ڈسگرنٹل ہیں، ان کی بڑی شکایتیں ہیں، اور یہ جو ڈی چوک میں آپ کے سامنے جو تھا وہ میں نے ایز منوان بیان کر دی ان کو. اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. پارٹی جو ہے وہ ورکرز آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ورکرز خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں نا. خان ہی ہے نا سب کے لیے. خان صاحب نہیں ہو، خان صاحب اگر فار ایگزامپل کسی کے پیچھے نہیں ہاتھ رکھے تو کیا حیثیت ہے کسی کی؟ کچھ بھی نہیں. سو خان ہے اور عوام ہے. ٹھیک ہے، خان عوام کے دلوں میں رہتا ہے، ورکرز کے دلوں میں رہتا ہے. ورکر خان کی بات سنتے ہیں اور خان کی ہی بات سننا چاہیے. تو یہ بات پھر خیر وہاں پہ میں نے تو بتائی. پھر میں نے بتایا کہ عامر مغل وہاں پہ تھے، نعیم پنجوتا وہاں پہ تھے، عالیہ حمزہ وہاں پہ تھیں، اور ڈی چوک میں وہ دوسرے جو ہمارے دو صاحب تھے وہ بھی وہاں پہ تھے. میں نے کہا جی کیا نام ہے وہ جو طیبہ راجہ بھی تھیں، اور دوسرا میں نے کہا جی یہ لوگ تھے جو لیڈ کر رہے تھے. باقی میری لیڈرشپ میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، اور باقی نہیں تھا. میں کیوں غلط بیانی کروں گا ان کے ساتھ؟ میں تو وہ ان کو وہ حقیقت بتاؤں. خان صاحب نے کوئی تعدیبی کارروائی کے حوالے سے پھر جن لوگوں نے ووٹ نہیں، پھر انہوں نے خان صاحب نے دیکھیں وہ تو تعدیبی کارروائی تو آبویسلی میں تو کوئی پولیٹیکل آفس ہولڈر نہیں ہوں، تو میں تو ان کو فیکٹس ہی بیان کر سکتے. تو میں نے بیان کیا. اس کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا پوچھا اس کی. انہوں نے کہا کہ کیا وہ ہو گئی ہے، تو ان کو بتایا گیا. پھر انہوں نے کہا کیسے کیا گیا ہے. تو مولانا صاحب کا انہوں نے پوچھا کہ ان کی جماعت نے ووٹ دیے. انہوں نے کہا جی وہ ووٹ دیے. تو انہوں نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا. پھر انہوں نے ان کو بتایا گیا جیسے یا آفریدی جو ہے نیو چیف جسٹس ہو گئے، قاضی احسان، اس پہ بھی انہوں نے یہ ہرڈ. اینڈ دین انہوں نے ترمیم کے اوپر کہا کہ یہ ترمیم جس طریقے سے ہو رہی ہے بندے شندے کر کے، یا اس ترمیم میں سے تو رول آف
لا ختم ہو گیا, ڈیموکریسی کو جو ڈسکریٹ کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ ہے, یہ دیکھیے کہ کسی ایک پارٹی کا عمران خان کا تو مسئلہ نہیں ہے نا صرف, یہ تو سب کا مسئلہ ہے, آپ کا میرا, جتنے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگ احتجاج کے لیے تیار ہیں, لوگوں کی زندگی بڑی دوبھر ہوئی ہے, ان کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ میں نے کہا جی کہ لیڈ تو پھر وہ تو لیڈ فرام فرنٹ ہوتا ہے نا جی. اگر آپ نہیں جائیں گے, اگر آپ خود نہیں جائیں گے تو ورکرز تو کوئی فارڈر تھوڑی ہے کہ اس کو کریں. تو میرا خیال ہے ناگوار گزری بات, تو میں نے کہا جی ناگوار بھی ہوگی تو ورکرز یا کسی کے لیے, میں تو میرا تو فرض بنتا ہے کہ خان صاحب کو میں سیدھی بات کروں, اور وہ میں کرتا رہوں گا. ناراض ہوتے ہیں, ڈانٹ بھی دیتے ہیں, بہت زیادہ ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں, تو پھر بھی بات تو وہی کرتے ہیں جو صحیح ہو, کیونکہ ان کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو. یہ بات کہنا کہ کوئی لاکھوں لوگ تھے یا یہ تھے تو نہیں تھے, تو ان کو پتہ تو ہو نا. تو اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے لیے انہوں نے کوئی میسج بھجوایا, کچھ دیا؟ وہ سلمان کے ذریعے, کیونکہ وہی پولیٹیکل ہیڈ ہے, جنرل سیکرٹری ہیں آج کل, تو انہی کو بتایا ہوگا. تو میرے سامنے میں تو آبویسلی وین وی لیفٹ, اور کوئی آدھا گھنٹہ وہ انہوں نے اپنا 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی, تو میں اور شعیب نکل آئے تھے, کوئی تقریباً 25-30 منٹ کے بعد ہم نے جو بات کرنی تھی ہم آ گئے. اس کے بعد ان کی اپنی ظاہر ہے کمیونیکیشنز یا وہ ان کا آفس ہے, تو وہ بتایا ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے. تو اس دوران آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہو گئے, کیا کیا ناراض ہو کے جو اب کہ آپ نے کہا کہ میں تو اوپنلی بات کر دی خان صاحب کے سامنے کہ یہ ہوا ڈی چوک پہ, یا آپ کو پریشانی ہوئی کہ عمران خان اس حالت وہ میں ناراضگی چلتی آپ رہتی نے آ کے باہر یہ گفتگو کر دی؟ نہیں, میں تو کروں گا, میں تو کیوں چھپاؤں گا, میں تو بتاؤں گا جو میں نے دیکھا ہے, میں بتاؤں گا. میں کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہوں. مجھے تو یہ جب یہ ہوا ہے تو یہ ہفتہ لیٹ کیوں ہوا ہے, کیوں ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ہمارا فرض کا بنتا ہے. عمران خان کو ریلیف یا عمران خان کے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ پٹیشن کرنا کسی کو پسند نہیں آیا, یا یہ بات باہر آ کر کرنا پسند نہیں آیا؟ بات پتہ نہیں کسی کو, میرا کسی کو نہیں پسند آئی ہوگی. سچ نہیں یار, کڑوا ہوتا ہے سچ, ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی بات کرے تو برا لگتا ہے. اب ظاہر ہے میں تو مجھے تو خان نے بلایا نا, خان صاحب اور انہی کا ہے, بیگم صاحبہ کا ہے. میں تو کسی اور تیسرے بندے کو نہ میں جانتا ہوں نہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے. مجھے تو خان نے اپوائنٹ کیا, خان صاحب نے مہربانی, خان صاحب کہیں گے بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جائیں گے, خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے, باہر کھڑے ہو جاؤ, پیچھے بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جائیں گے. جو وہ کہیں گے ہم تو ہیں خان صاحب کے اس پہ. جو آپ نے دیکھا ہے, جو خدمت میں کر سکتا ہوں میں نے کی ہے, اور میں کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے, اپنی کیپیسٹی میں. میں ان کا دعا گو بھی ہوں. میں ان کے لیے بالکل جو معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں, انتظار کے میں جانے سے معاملات بہت گڑبڑ ہوئے ہیں, اور اس کے ویئر اباؤٹس نہیں بتائیں. لوگ ایسے, جو انفارچونیٹ بات ہوتی ہے نا یہ سب, وہی ہوتی ہے کہ جب کوئی ابڈکٹ ہو جاتا ہے, جب کوئی اٹھایا جاتا ہے, تو اس کی جگہ لینے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں, اس کی ہیلپ نہیں کرتے, اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. کھڑا ہونا چاہیے, یہ انسانیت کا تقاضا ہے, یہ دوستیوں کا تقاضا ہے, یہ تعلق کا تقاضا ہے. صحیح. اور پٹیشن آپ کی کب تک انٹرٹین؟ وہ صبح دیکھیں گے, صبح کوشش ہوگی سیم ڈے انٹرٹین ہو جائے. صحیح. جی. اور جو پروڈکشن آرڈر جس طریقے سے آپ نے کروا لیے تھے, اور اس کے بعد اس ملاقات کا اہتمام ہو گیا, تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کے خیال میں جاری رہنے کی انڈیکیشن ہے, یا ہر مرتبہ یہی آپ کو کام کرنا پڑے گا جو آپ کو اب کرنا پڑے گا؟ ملاقاتیں تو خیر ہو جائیں گی. وہ تو میں نے تو ایک سب وکلا کے لیے لیا تھا, صرف 3 وکلا کیوں گئے, آج باقیوں کو بھی جانا چاہیے تھا. باقی سینئر وکلا بھی تو ہیں نا, گوہر ہیں, علی ظفر ہیں, یا جو ہمارے لڑکے ہیں جو بیچارے دن رات ایک کرتے ہیں, ان کو بھی لے کے جانا تھا. یہ صرف مطلب میرا تو مجھے سمجھ میں آیا, مجھ سے تو کسی نے بات بھی نہیں کی. ایک ہوتا نا آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ وہاں پہ جائیں نا کہیں, مجھے تو جب یہ تو مجھ سے تو کسی نے, حالانکہ پٹیشنر میں تھا, ٹھیک ہے, پٹیشن تو میری تھی نا جس کے اوپر, یہ پہلے بھی ہوا تھا, یہ بھی ہوا تھا. تو مجھے تو بعد میں اطلاع ملی کہ جی ایسا, تو پھر دین اوبیسلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دا چانس کہ خان صاحب کو دیکھنے کا. اور یہ ساری چیزیں اگر میں نہ دیکھتا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج میں نے دیکھی ہیں, اور مجھے لیکن ان تمام معاملات میں بشریٰ بی بی کی رہائی, عمران خان سے ملاقات, اور اس تمام معاملے میں آپ کہیں یہ سینس نہیں کر رہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ, سی بی ایمز یا اس قسم کی کوئی چیز ہے؟ آپ کا فرم بلیف ہے کہ ابھی سختی ہے اور بڑھے گی؟ دیکھیے, میں نے تو آپ کو حالات بتائے ہیں. ان حالات کو اگر آپ ڈیل کہتے ہیں یا سی بی ایم کہتے ہیں تو بڑے پور چوائس ہے سی بی ایم کرنے والوں کی, کہ آپ نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو جس کے ساتھ اگر آپ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں یا انگیج کرنا چاہتے ہیں,
آج کے دن تک ان پہ سختیاں جاری ہیں، آج کے دن تک. تو یہ کس قسم کی ڈیل ہے؟ صحیح. بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس ملاقات کے بعد جو جس قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک نشست جو ہے یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی اس تمام معاملے کو سمجھنے میں. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر جو ہے آرگیومنٹ کہ نہیں جناب کوئی سی بی ایم ہو رہے ہیں، کچھ دعوے ہیں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے جو کہ ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے کہ شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز کیا کہانی سنا رہے ہیں. انشاءاللہ تفصیلات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.